بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرس حرم مولانا مکی حجازی صاحب مدذلہ العالی، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ ایک اہل حدیث مولوی صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب مدذلہ العالی کو کافر کہا ہے، تو انہوں نے اس کا خوب جواب دیا۔ ایک اہل حدیث مولوی نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل کافر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جو کسی کو کافر کہے وہ کافر نہ ہونا، کہنے والا ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے توبہ کرے۔ یہ اہل حدیث نہیں ہوگا میرا بھائی۔ اہل حدیث تو اصل میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہوتے ہیں۔ یہ کہاں سے اہل حدیث ہیں؟ دو حدیث کی کتابیں پڑھ لی اور ماشاءاللہ مجتہد بن کے بیٹھ کے فتوے دے، یہ کافر اور وہ کافر۔ اور خدا کے لیے اللہ کے نبی کی امت پہ رحم کر۔ اللہ نے تمہیں لڑانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ کبھی عمرے پہ جھگڑا، کبھی رفع یدین پہ جھگڑا، کبھی آمین پہ جھگڑا، کبھی ٹانگیں کھولنے پہ جھگڑا۔ خدا کی اللہ کی مخلوق پہ رحم کرے۔ یہ فروعی مسائل ہے، یہ کوئی اصول کے مسائل نہیں کہ جن پہ آدمی جھگڑا کرے، اپنا علم ضائع کرے، توانائی ضائع کرے۔ تو انہوں نے اس کا خوب جواب دیا کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو اگلا کافر نہیں ہے، وہ مسلمان، لیکن کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آپس کے اندر اتحاد رکھو، آپس کی فرقہ بازیوں سے، تفرقہ بازیوں سے جان چھڑاؤ۔ یہ مسلمان کا ایک کام نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو کوئی چھوٹی سی غلطی کے اوپر کوئی اس کا نشانہ بنا کے اس کو کفر کا فتویٰ لگا دے، بلکہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے اندر 99 کفر کی علامت ہے اور ایک جو ہے مسلمان کی نشانی ہے، تو تم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ تو خدا را اپنے حال پر رحم کریں۔ اہل حدیث دیوبندیوں کو کافر کہہ رہا ہے، دیوبندی اہل حدیث کو کافر کہہ رہا ہے، بریلوی دیوبندیوں کو کہہ رہا ہے، دیوبندی بریلویوں کو کہہ رہا ہے۔ تو بھائی ہم اس دنیا کے اندر ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانے نہیں آئے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچنے آئے، ہم تو اس دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، لیکن یوٹیوب کے اوپر ہلچل مچی ہے، کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر ہم تفرقہ بازی کرنے نہیں آئے، اسی لیے اللہ نے آپ کو جہاں رکھا ہے آپ اپنی عبادات کے اندر مصروف رہیں اور کسی کے اوپر فتویٰ کفر کا نہ لگائیں۔ اگر وہ مسلمان ہے، اس کے اوپر کفر کا لفظ صادر نہیں آتا، وہ تو نہیں ہوگا، لیکن خود آپ جو ہیں وہ کافر ہو جائیں گے۔ کسی مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہوتا ہے۔ اسی لیے برائے مہربانی آپس میں اتحاد اتفاق رکھیں، تفرقہ بازی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی کے اندر امت مسلمہ کی خیر خواہی ہے۔ اگر خیر خواہی نہ ایک دوسرے کی سوچی، آپس میں اتحاد اتفاق نہ کیا، تو پہلے ہی اس امت کا شرادہ بکھر چکا ہے۔ اس لیے کوشش کریں آپس میں اتحاد اتفاق سے رہیں، کوئی کسی کو کفر کے فتوے نہ لگائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بند کر۔